ایک لکڑہارا جس نے کبھی غربت کے باوجود بھی ہمت نہ ہاری، لیکن گاؤں کے لوگ اکثر اس کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے۔ آخرکار اس نے اپنی عقل اور ہمت کا استعمال کر کے خود کو کامیاب کر لیا۔ اب وہی لوگ جو پہلے اسے باتیں سناتے تھے، آج اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اکرم، جو ایک لکڑہارا تھا، وہ صبح سویرے کلہارا اپنے کندھے پر رکھے گاؤں کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ اس کی زندگی محنت اور مشقت میں ڈوبی ہونے کے باوجود بھی 2 وقت کی روٹی اسے مشکل سے نصیب ہوتی تھی۔ اس کا مٹی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھر تھا، جہاں اس کی بیوی صفیہ چولہے پر کھانا پکا رہی تھی، اور وہ بیچارہ تھکا ہارا ایک کونے کے پاس بیٹھا اپنے خیالوں میں گم تھا۔ گاؤں کے لوگ جب بھی اسے کنویں کے پاس بیٹھا دیکھتے تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگتے، ساری عمر لکڑیاں کاٹ کر بھی کچھ نہ کما سکا۔ چودھری نذیر، جو گاؤں کا ایک امیر آدمی تھا، وہ ہمیشہ گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی دولت دکھاتا اور کہتا، اکرم جیسے لوگ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے۔ تو گاؤں کے سبھی لوگ اس کی یہ بات سن کر سر ہلاتے ہوئے ہنسنے لگے۔ ایک دن اکرم جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے پسینے میں شرابور سوچنے لگا کہ محنت کے ساتھ عقل بھی چاہیے، ورنہ لوگ ہمیشہ میرا مذاق ایسے ہی اڑاتے رہیں گے۔ شام کو جب اکرم گھر واپس آنے لگا تو اس کی نظر ایک عجیب سے درخت پر پڑی، جس کی شاخیں سوکھی مگر تنا مضبوط تھا۔ اکرم نے اسے غور سے دیکھا اور ایک ترکیب سوچ لی۔ اگلے دن اکرم نے ان خشک شاخوں سے کھلونے اور اوزار بنانا شروع کیے، تو اس کی بیوی صفیہ نے بھی اپنے شوہر کا اس کام میں بھرپور ساتھ دیا۔ جب لکڑی کے کھلونے تیار ہو گئے تو اکرم نے سب سے پہلے گاؤں کے بچوں میں مفت میں بانٹے۔ تبھی گاؤں کے سبھی لوگ حیران ہو کر سوچنے لگے کہ اکرم کے پاس اتنا دماغ کیسے آ گیا کہ وہ لکڑی سے کھلونے بنا سکے۔ جب اکرم کے پاس کافی زیادہ لکڑی کے کھلونے تیار ہو گئے تو وہ انہیں لے کر گاؤں کے بازار میں گیا، اور وہاں جا کر اس نے ایک ٹھیلا لگایا، جسے دیکھ کر گاؤں کے سبھی لوگ جمع ہونے لگے۔ چودھری نذیر کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اکرم کا مذاق اڑانے کے لیے وہاں بھی پہنچ گیا اور کہنے لگا، یہ لکڑی کے ٹکڑے کون خریدے گا؟ تم خام خواہ میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ گاؤں کے سبھی بچوں کو وہ کھلونے پسند آئے اور وہ اپنے ماں باپ کو وہاں لے کر آئے اور انہوں نے کھلونے خریدے۔ اکرم کے سارے کھلونے ہاتھوں ہاتھ بکے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اکرم کے حالات بدلتے دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران ہوتے ہوئے کہنے لگے، اس کی آمدنی اتنی اچانک کیسے بڑھ گئی؟ جبکہ صفیہ کے چہرے پر فخر اپنے شوہر کو لے کے صاف نظر آ رہا تھا۔ اکرم کا جب لکڑی سے بنے کھلونوں کا کام خوب چل پڑا تو اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کو بھی یہ ہنر سکھانا شروع کر دیا، تاکہ وہ لوگ بھی اس ہنر سے خوب لطف اندوز ہو سکیں۔ گاؤں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اکرم تو غریبوں کا خیال رکھتا ہے اور انہیں ہنر بھی سکھا رہا ہے، تو وہ اس کی تعریف کرنے لگے، جبکہ چودھری نذیر کی آنکھوں میں حسد صاف نظر آ رہا تھا۔ چودھری نذیر گھر جا کر لکڑی کے کھلونے بنانے لگا تاکہ وہ اکرم سے آگے نکل سکے، لیکن اس کے بنے ہوئے کھلونے بیکار نکلے اور مضبوط بھی نہیں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اکرم نے ٹھیلے سے ایک شاندار دکان خرید لی، اور وہ دکان اتنی مشہور ہوئی کہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اکرم سے وہ لکڑی کے کھلونے خریدنے آنے لگے۔ اب گاؤں کے لوگ اکرم کو سلام کرتے اور عزت سے پیش آتے۔ اس کے علاوہ وہ گاؤں کے لوگوں کو یہ بھی بتاتے کہ کس طرح ایک لکڑہارے نے گاؤں کے غریب لوگوں کی قسمت بدل ڈالی۔ اکرم نے ایک لکڑی کا بنا کھلونا اوپر اٹھا کر کہا، محنت اور عقل ساتھ ہوں تو قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ سن کر گاؤں والے تالیاں بجانے لگے اور چودھری نذیر خاموشی سے سر جھکا کر کھڑا رہا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، صرف محنت کافی نہیں، عقل اور ہنر سے ہی زندگی بدلتی ہے۔
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.